الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے چوتھے پارے میں سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے حق کہنے، آپ کو سن کر سمجھنے، یاد رکھنے اور اس میں سے حاصل ہونے والی گفتگو کے ذریعے اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے معمولات کی اصلاح کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. گزشتہ چند نشستوں سے ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو سماعت کر چلے آ رہے ہیں. انشاءاللہ آج بھی ہم اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے اور حضرت امیر معاویہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی نظر میں اس عنوان کے تحت اپنی گفتگو کریں گے. چنانچہ آج 6 رمضان المبارک 1443 ہجری بمطابق 8 اپریل 2022 میں آپ کے سامنے اس سلسلے کی اگلی نشست کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. قبل اس کے کہ میں اس موضوع پر گفتگو کروں، ماہ رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے اور ماہ رمضان المبارک ہمارے درمیان اپنی تمام رحمتوں، برکتوں، نورانیت، روحانیت کے ساتھ موجود ہے. رمضان المبارک کی ساعتوں کے کیا کہنے، اس کا ہر لمحہ رحمتوں سے بھرا ہے اور گنہگار مسلمان کے لیے تو یہ سمجھ لو کہ بہت ہی فائدہ پہنچانے والا مہینہ ہے کہ اس میں نفلوں کا ثواب بڑھا کر فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض کا ثواب بڑھا کر 70 درجے بڑھا دیا جاتا ہے. ذکر و اذکار، مثلا کوئی شخص سبحان اللہ ایک دفعہ کہتا ہے تو غیر رمضان میں ایک دفعہ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن ماہ رمضان میں 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب اسے دیا جاتا ہے. اور اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ
جہنم سے آزادی ہے۔ تو یہ بڑی برکتوں والا، بڑا رحمتوں والا مہینہ ہے، ہمیں اس مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، جانی دشمن تھے، مگر اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ پیدا کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پس اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ یہ آیت مبارکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان پر ان کے حوالے سے نازل کی گئی کہ اے میرے نبی کے صحابہ، تم اپنے اوپر رب کی اس نعمت کو یاد کرو، اللہ نے تم پر مہربانی کی اور تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، حالانکہ اس سے پہلے تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے۔ کیوں؟ عربوں کے اندر جہالت چونکہ بہت تھی، تو اگر کہیں کوئی جھگڑا ہو جاتا، اس جھگڑے میں اگر کوئی ایک آدھ جان چلی جاتی، تو اب جس قبیلے کی طرف سے کوئی شخص مارا جاتا تو وہ قبیلہ اس مارے جانے والے قبیلے کے ساتھ لڑائی کرتا، جنگ کرتا، اس کے قبیلے کے کچھ لوگ مار دیتا، پھر وہ قبیلے اپنے ساتھیوں سے مل کر ان قبیلے والوں کو نقصان پہنچاتے جانی، ادھر والے اپنے ساتھیوں سے مل کر ان کے ساتھ، اس طرح پھر یہ باری باری یہ لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں، حتیٰ کہ عرب کے دو خاص قبیلے تھے، ایک کا نام تھا اوس اور ایک کا نام تھا خزرج۔ اوس اور خزرج یہ دو ایسے قبیلے تھے کہ جن کی خاندانی آپس میں لڑائی 120 سال تک چلتی رہی، اور اس 120 سال کے اندر لازمی اس جھگڑے کے اندر کوئی نہ کوئی مارا جاتا، تو جاہلیت کی لڑائی میں جھگڑے کرتے تھے، مر جاتے تھے۔ یعنی اوس اور خزرج وہ قبیلہ تھا جس کی دشمنی سب سے زیادہ طویل مدت تک چلتی رہی، اور دوسرے قبیلے بھی تھے، کسی کی 70 سال، کسی کی 80 سال، کسی کی 50 سال، کسی کی 40 سال۔ لیکن سب سے ٹاپ پر جو ہے یہ اوس اور خزرج کی لڑائی تھی جو 120 سال تک چلتی رہی۔ اب اندازہ لگائیے کسی بھی قبیلے، کسی بھی قوم کے اندر کتنے افراد ہوتے ہیں، اب 120 سال کے اندر کم سے کم 3 نسلیں، 3 پشتیں تو آئی گئی ہوں گی، اور کتنے ہی افراد اس میں مارے گئے ہوں گے، اور پھر اس دشمنی کے اثرات کب تک چلتے رہتے ہیں آپ جانتے ہیں۔ یعنی یہ سب دشمن تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا تم پر یہ احسان ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ وہ نعمت کیا تھی؟ وہ نعمت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، جو ان کے درمیان تشریف لائی اور ان دونوں کے اندر آپس میں پیار و محبت بھر دیا۔ تو اتنی بڑی بڑی جنگیں، لڑائیاں، تو یہ سب آپس میں ایک سے دیکھا جائے تو ایک قبیلہ دوسرے کے ساتھ، دوسرا تیسرے کے ساتھ، تیسرا چوتھے کے ساتھ، چوتھا پہلے کے ساتھ، اس طرح مختلف قبائل آپس میں ہر وقت لڑتے ہی رہتے تھے۔ اور ذرا سی بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو بھیج کر ان کی شفقت سے، ان کی محبت سے، ان کی تعلیم سے، ان کی تربیت سے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا لیا۔
تو صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اچھا، اب نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے یہ بھائی پنے کا رشتہ، یہ بھائی چارے کا رشتہ کیسا رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے ظاہری پردہ فرما لیا، لیکن اس کے بعد بھی 40 50 60 70 80 100 سال تک، جب تک صحابہ کرام اس دنیا میں زندہ رہے، دوبارہ کبھی بھی آپس میں جاہلیت کے زمانے کی طرح نہیں لڑے، کبھی بھی جاہلیت کے زمانے کی طرح کبھی نہیں لڑے، کیونکہ اس وقت ان کی لڑائیاں صرف ذاتی مفاد کے لیے ہوا کرتی تھی، اپنے خاندان کا نام اونچا کرنے کے لیے، اپنی دلیری اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑائیاں ہوتی تھی۔ اگر ایک قبیلہ متاثر ہوتا تو وہ اس سے بڑھ چڑھ کر حملہ کرتا ہے کہ بھئی ہم نے کوئی چوڑیاں پہن رکھی ہیں، ہم کوئی تم سے ڈرتے ہیں، وہ ان سے زیادہ قوت کے ساتھ اس پہ حملہ کرتے ہیں۔ تو یہ 120 سال تک، اور اس دوران دوسرے قبیلے آپس میں لڑ مر کے کتنے ہی ہزاروں لوگ ان جنگوں کی بھیڑ چڑھ گئے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر انہیں دین سکھایا، اللہ کا پیغام بتایا، اور آپس میں ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ انہی بھائیوں میں یہ تمام صحابہ کرام آپس میں جو بھائی بھائی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا کہ تم نے اپنا رسول بھیجا اور تمہیں آپس میں بھائی چارہ عطا فرما دیا، ورنہ تم اپنے کفر کی وجہ سے، اپنی جھگڑوں کی وجہ سے، لڑائی کی وجہ سے جہنم کے کنارے تک پہنچ گئے۔ تو اب میں انہی بھائیوں کی آپس میں محبت آپ کو بتاتا ہوں، اور چونکہ میرا موضوع، میرا ٹاپک چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو اس لیے میں صرف انہی کی شخصیت کو فوکس کر کے آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، ورنہ کبھی مجھے زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور میں انشاءاللہ کبھی صحابہ کرام کے آپس کے باہمی تعلقات کے حوالے سے بھی انشاءاللہ گفتگو کروں گا، تو اس میں اسی آیت کے تحت صحابہ کرام کی آپس کی محبت کے واقعات میں آپ کو سناؤں گا کہ صحابہ کرام آپس میں کتنا ایک دوسرے سے پیار و محبت کرتے تھے۔ یہ جو طرح طرح کی غلط فہمیاں صحابہ کرام کے درمیان پھیلائی جاتی ہیں اور جناب الٹی سیدھی بکواسیں کی جاتی ہیں، تو انشاءاللہ اس کا سد باب کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ بہرحال حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بنائی ہوئی ٹیم تھی، چاہے وہ مجاہدین میں ہو، چاہے وہ شورا میں ہو، چاہے وہ آپ کا نامزد کیا وہ خلیفہ ہو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کی نظروں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اعلیٰ مقام ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے میں یہ عرض کیا تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ کے سگے بھائی یزید ابن سفیان، ابی سفیان کی مدد کے لیے آپ کو ملک شام لشکر دے کر بھیجا تھا، اور پھر کافی عرصہ وہاں لڑائیوں کے بعد حضرت سیدنا یزید ابن ابی معاویہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت امیر معاویہ کو وہاں پر جو ہے وہ قیادت سونپ دی گئی۔ عہد صدیقی کے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ عہد فاروقی میں بھی بڑے جنگی کارنامے انجام دیتے رہے۔ اس دوران حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ عمیر ابن سعید نام کا ایک صحابی تھا، بڑا قابل تھا، وہ حمص ایک شہر تھا، اس کا گورنر تھا، کسی وجہ سے آپ نے اس کو معزول کر دیا، اس کے عہدے سے ہٹا دیا اور حضرت امیر معاویہ کو وہاں پر تعینات کر دیا۔ جب وہاں پر اس کو تعینات کیا تو لازم ہے جب کوئی عہدے سے ہٹتا ہے دوسرا آدمی آتا ہے، تو جب وہ عہدے سے ہٹنے والا اپنے ساتھیوں میں بیٹھتا ہے تو اس کے ساتھیوں نے چہمہ گوئیاں کرنا شروع کر دی کہ یہ فاروق اعظم نے غلط کیا، آپ تو بہت اچھے طریقے سے معاملات چلا رہے تھے، اب دیکھو امیر معاویہ کو بھیج دیا ہے، پتہ نہیں یہ کس طریقے سے کام کریں، کیا کریں، پتہ نہیں اس منصب کے لائق ہیں بھی کہ نہیں ہے، پتہ نہیں اس عہدے کے مطابق کام کر سکیں نہیں کر سکیں، پتہ نہیں کیسے آدمی ہیں، یعنی ان کے ساتھی اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو فرمایا خبردار چپ ہو جاؤ،
خبردار حضرت امیر معاویہ کے لیے خیر کے سوا کوئی لفظ اپنے منہ سے مت نکالنا. کیوں؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم اہد بہ. سنو میں تمہیں اس لیے منع کر رہا ہوں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے اللہ امیر معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا. امیر معاویہ کے خلاف کوئی بھی لفظ خیر کے سوا مت کہنا. اچھائی اگر تمہیں اس کی معلوم ہے تو بات کرو، ان کی کوئی برائی، ان کی کوئی خامی، ان کی کوئی اعتراض والا جملہ ان کے حق میں بالکل مت کہنا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی دعاؤں کے سائے میں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے حق میں کی گئی بد زبانی تمہارے لیے نقصان کا باعث بن جائے، تمہارے اعمال کو خراب نہ کر دے. تو خبردار امیر معاویہ کے لیے ایسی بات مت کہنا. اچھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ کمنٹس حضرت امیر معاویہ کے لیے تھے، کیونکہ آپ ملک شام میں جو ہے وہ تعینات تھے. اس سے پہلے مکہ میں، مدینہ میں، اسلام کی ابتدا میں، آگے پیچھے جو بھی تھے معاملات میں گزشتہ نشستوں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوا آیا ہوں. تو امیر معاویہ کا مزاج، امیر معاویہ کی عادت، امیر معاویہ کا سلوک، آپ کا کریکٹر، آپ کی شخصیت تمام صحابہ کرام کے سامنے موجود تھی. تو ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے امیر معاویہ کی آواز سے ایسی کوئی بات کی جانے لگی کہ یار بس ویسے ہی عام ساتھ بھی ہے، کوئی ایسی خاص بات نہیں، بس جیسے ہیں یہ ہے وہ ہے، کوئی بس ایم ہی ہے. تو حضرت امیر معاویہ کے حق میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اس قریش کے نوجوان کے حوالے سے ہرگز برائی مت کرنا. من یضحک فی الغضب، یہ ایسا آدمی ہے کہ اس کو کوئی کتنا ہی غصہ دلائے یہ ہنستا رہتا ہے، مسکراتا رہتا ہے. غصے پر اتنا قابو ہے اس شخص کو. اور یہ یاروں کا یار ہے، دوستوں کا دوست ہے. اگر اس کے سر پہ کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، وہ مثال دینے کے لیے سمجھانے لگے کہ اس کے سر پہ کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اور تم اس سے وہ چیز لینا چاہتے ہو تو تمہیں اس کے پیروں میں جھکنا پڑے گا، تب وہ تمہیں اپنی وہ چیز دے گا. اس سے زبردستی کوئی چیز نہیں لی جا سکتی. وہ ایسا غیرت والا، ایسا دلیر آدمی ہے کہ اس سے اگر کوئی چیز لینی بھی ہو تو اس کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، اس کے سامنے عاجزی اختیار کرنی پڑتی ہے، تب جا کے اس کے سر کی چیز اس کو مل سکتی ہے. کوئی اس سے کوئی چیز اس کی مرضی کے خلاف لے ہی نہیں سکتا، چھین نہیں سکتا اس سے. یعنی عاجزی انکساری کرو گے تو وہ تمہارے ساتھ اچھا رہے گا. اس کے ساتھ اگر تم ترش روی کرو گے تو جان لو پھر وہ معاویہ ہے، اس سے کوئی نہیں جیت سکتا. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے تاثرات حضرت امیر معاویہ کے لیے. ایک مرتبہ کافی عرصے کے بعد جب اپنی خلافت کے آخری سالوں میں آپ تھے، برسوں میں، تو مدینے کے کچھ لوگ جو تھے بعض معاملات میں تھوڑی سستی کر جاتے تھے، بعض احکامات ماننے میں تھوڑی سستی کر جاتے تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر مسجد میں کھڑے ہو کر لوگوں کو خطبہ دیتے تھے، سمجھاتے تھے، شریعت کے معاملات بتاتے تھے، سختی بہت فرماتے تھے. تو ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم اس سستی سے بچو. جیسے تم ہر معاملے میں سستی کرتے ہو اور فرقہ بندی کرتے ہو اور جناب ادھر ادھر تم بھٹکتے پھرتے ہو، یاد رکھو ملک شام میں امیر معاویہ میرا گورنر موجود ہے. میں نے اگر اس کو اشارہ کر دیا، میں نے اس کو خالی آرڈر کر دیا کہ ان لوگوں کو آگے سیدھا کرو، تو جاننا پھر معاویہ آ کے تم سب کو سیدھا کر دے گا. خیال رکھو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ اتنا اعتماد کرتے تھے، اتنا بھروسہ رکھتے تھے.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے سرداری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھی کہ آپ بہترین سردار تھے، بہترین جرنیل تھے، بہترین انتظام چلانے والے منتظم تھے، میں نے آپ کے ساتھ بڑا وقت گزارا، ٹھیک ہے۔ پھر فرماتے ہیں سنو، میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا بھی زمانہ دیکھا، میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ بھی دیکھا، میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ بھی دیکھا، ان کے ساتھ بھی وقت گزارا، لیکن سنو میں تمہیں کیا کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت امیر معاویہ سے بڑھ کر سرداری کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ اتنا بہترین انسان، اتنا بہترین انتظام سنبھالنے والا، اتنا بہترین سرداری کرنے والا، اتنا بہترین مدبر، اتنا بہترین منصوبہ ساز میں نے امیر معاویہ سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ اتنا بہترین انسان، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امیر معاویہ کو لوگوں کے اندر سب سے زیادہ حلیم اور بردبار دیکھا، یعنی نرمی کرنے والا اور برداشت کرنے والا۔ جتنی برداشت میں نے امیر معاویہ کے اندر دیکھی میں نے کسی صحابی کے اندر نہیں دیکھی، جتنا اس کے اندر نرمی میں نے دیکھی میں نے کسی کے اندر نرمی نہیں دیکھی۔ اور یہ واقعات میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے کیسے معاملات ہوئے، لیکن آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، برداشت نہیں چھوڑی، نرمی کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا، ورنہ اچھے بعض مقامات پر جو ہے وہ اپنا صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور غصہ کر جاتے ہیں، یا پھر اگلے کو جھڑک دیتے ہیں، یا اگلے کے ساتھ بدسلوکی والا سلوک کر دیتے ہیں۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں معاویہ سے بڑھ کر کوئی بھی زیادہ برداشت والا اور حلم والا کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اور آپ کے چچا حضرت عباس کے صاحبزادے تھے۔ اچھا، حضرت عبداللہ ابن عباس وہ شخص ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے اللہ اس کو قرآن کا علم سکھا، اور اللہ نے آپ کو اتنا علم قرآن کے بارے میں عطا فرمایا کہ جو سب سے پہلے قرآن کریم کی تفسیر لکھی گئی وہ تفسیر ابن عباس، اور جتنے قرآن کے معاملات کو حضرت عبداللہ ابن عباس سمجھ سکتے تھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ کسی صحابی کو قرآن کے کسی لفظ کے معنی سمجھنے میں، کوئی مطلب سمجھنے میں، کوئی مفہوم سمجھنے میں مشکل پیش آتی تھی، وہ سیدھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس چلا جاتا اور ان سے پوچھتا، اور آپ اس کو اس کا مطلب، اس کا مفہوم، اس کے معنی بتا دیا کرتے۔ اتنا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے آپ کو ملا، یہاں تک کہ آپ خود فرماتے تھے، آپ کے علم کا اندازہ لگائیے، آپ فرماتے تھے کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم جائے تو میں قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر کھول کر تلاش کر لوں گا میری اونٹ کی رسی کہاں پر پڑی، میں وہاں جا کے اس کو ڈھونڈ لوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کوئی خشک، کوئی تر، کوئی چھوٹی، کوئی بڑی، کوئی نظر آنے والی، کوئی نہ نظر آنے والی شے ایسی نہیں ہے جس کا ذکر ہم نے اپنی قرآن کتاب کے اندر نہ کر دیا ہو۔ تو جب ہر چیز کا ذکر قرآن میں موجود ہے تو میری اس رسی کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہوگا، میں اس کے ذریعے اپنی رسی کو تلاش کر لوں گا۔ مجھے کہیں تلاش گمشدہ کا اشتہار لگانے کی ضرورت نہیں، کہیں اعلان کروانے کی ضرورت نہیں کہ حضرات ایک اعلان سنیے میری رسی گم گئی ہے تو فلانا۔ میں قرآن کریم کھولوں گا، پڑھنا شروع کروں گا، کہیں نہ کہیں میری رسی کا ذکر ہوگا، میں اس مقام سے جا کے اپنی رسی کو اٹھا دوں۔ یہ آپ کا علم ہے۔
وہ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ یہ بھی کافی عرصے تک زندہ رہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی زندگی میں، حضرت سیدنا فاروق اعظم کی زندگی میں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں، اور آپ کے بعد بھی، اور اس کے بعد جب وہ ملک شام میں گورنر رہے اور حکمراں رہے، حضرت ابن عباس نے آپ کو دیکھا، آپ کے انداز سلطنت کو دیکھا، آپ کی بادشاہی کو دیکھا، آپ کی حکمرانی کو دیکھا، تو اس لیے اپنے تجربے کی روشنی میں آپ فرماتے تھے کہ میں نے معاویہ سے بڑھ کر سلطنت کے لائق کسی شخص کو نہیں دوایا، معاویہ سے بڑھ کر میں نے کسی شخص کو سلطنت کے بارے میں لائق نہیں پایا۔ وہ اتنا لائق و فائق آدمی تھا کہ جس نے 40 سال 41 سال تک ایک جگہ یعنی ملک شام میں حکومت کی اور اپنی پوری ملک شام پر اسے گرفت بنا کے رکھی، اتنا قابل آدمی۔ آپ جانتے ہیں حکومت کرنا بچوں کا کھیل نہیں ہوگا۔ آپ کے سامنے ملک پاکستان کے حالات، سلطنت کرنا یا جناب ملک چلانا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہوتا، کانٹوں کا بستر ہوتا ہے، کانٹوں بھری راہ ہوتی ہے، اور پھر جو دیندار ہوگا، جو دین جاننے والا ہوگا، اس کے لیے تو سلطنت کے دوران سونا یعنی نیند کرنا تک مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ کیا آپ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں پڑھتے کتابوں کے اندر کہ راتوں کو بھیس بدل بدل کے گلیوں میں پھرا کرتے تھے رائے کی حالات جاننے کے لیے؟ کیونکہ سلطنت چلانا بچوں کا کھیل نہیں ہے، سب دیکھنا پڑتا ہے۔ تو حضرت معاویہ سے بڑھ کر سلطنت کے لائق میں نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا۔ یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے کمنٹس ہیں جو امیر معاویہ کے لیے فرماتے۔ اسی طریقے سے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جنگ میں ساتھ ہوا کرتے تھے، اور آپ مسلمانوں کے سب سے پہلے تیر انداز تھے، پہلے تیر انداز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں سعد بن وقاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ کے ڈیفنس میں، جہاں ابوبکر صدیق تھے، جہاں اور چند صحابہ تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی آپ کے بالکل پاس بیٹھے تھے اور دشمنوں کی طرف تیر برساتے تھے جو اس طرف آتے تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کسی شخص کو نہیں فرمایا میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ آج پوری امت یہ کہتی ہے کہ فدا کا امی و بھی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، لیکن سعد ابن ابی وقاص واحد صحابی ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں فرمایا اے سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان، تیر چلاتا جا، تیر چلاتا جا۔ اور پھر آپ نے ہاتھ اٹھایا اللہ کی بارگاہ میں، اب فرمایا اے اللہ اس کے نشانے کو ٹھیک کر دے اور اس کی ہر دعا کو قبول فرما۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں کہ آپ نے جو دعا مانگی اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول فرمائی، کوئی دعا آپ کی رد نہیں ہوئی، اور آپ تیر جس طرف چلاتے تھے وہ تیر نشانے پہ جا کے لگتا تھا، کبھی آپ کا کوئی تیر خطا نہیں گیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے۔ یہ سعد بن ابی وقاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ رہنے والے اور اپنی جان آپ کے لیے قربان کرنے کے لیے ہر وقت کوشش کرنے والے، یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کمنٹ دیتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ما رأیت احدا بعد عثمان اقضى يحق من صاحب هذا الباب، کہ امیر معاویہ ایک مرتبہ کسی معاملے کے حوالے سے لوگوں کو اکٹھا کر رہے تھے یا کہیں ترتیب دے رہے تھے، ادھر کھڑے جاؤ، تم ادھر کھڑے جاؤ، تم ادھر کھڑے جاؤ، تم اس دروازے کے پاس آ جاؤ، آپ دروازے کے پاس کھڑے ہو، یوں ہو جاؤ، یوں ہو جاؤ۔ تو آپ کی یہ تمام چیزیں دیکھ کر حضرت سعد بن ابی وقاص کیا فرماتے ہیں، میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ جو دروازے پہ بندہ کھڑا ہے سامنے، یعنی امیر معاویہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس سے بڑھ کر حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا دوسرا نہیں دیکھا، یہ کبھی بھی ناحق فیصلہ نہیں کرتا۔
ہمیشہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بہت جلیل القدر صحابی ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب رہے ہیں، بہت ساتھ رہے ہیں۔ چند ایک صحابہ ایسے ہوئے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت وقت گزارنے کا موقع ملا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا سعد بن ابی وقاص ہے، حضرت علی ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت جو ہے وہ حسن ہیں، حسین ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں۔ انہی میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب رہے۔ تو جو بہت قریب رہتا ہے وہ جس کے قریب رہتا ہے اس کی بہت ساری حرکات و سکنات، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے ہر چیز کو وہ بہتر سمجھتا ہے۔ اب دیکھیے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ما رأیت احدا، میں نے آج تک نہیں دیکھا، شب بصلاۃہ رسول اللہ من امامکم ھذا، یعنی میں نے امیر معاویہ سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، جس طرح آپ ہاتھ باندھتے تھے، جس طرح آپ اللہ اکبر کہتے تھے، جس طرح آپ رکوع میں جاتے تھے، جس طرح آپ قومہ میں آگے کھڑے ہوتے تھے، جس طرح آپ ہاتھ لٹکاتے تھے، جس طرح آپ سجدے میں جاتے تھے، جس طرح آپ سجدے میں تسبیح پڑھتے تھے، جس طرح اتحیات پڑھتے تھے، الغرض ہو بہو اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کاپی دیکھنا چاہتا ہے، اس کی بالکل نقل دیکھنا چاہتا ہے، تو امیر معاویہ کی نماز کو دیکھ لے، وہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی نماز پڑھتے تھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی عمر گزار دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت کو وہ دیکھا کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضرت امیر معاویہ سے بڑھ کر نبی کی مشابہت میں ان کی طرح نماز پڑھنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ حالانکہ سینکڑوں صحابہ تھے لیکن کوئی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھنے والا نہیں۔ نماز تو سب پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ سب پڑھتے ہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ آپ کی ہر ادا کو انہوں نے اپنا کے رکھا ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک اور میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں۔ آپ کا ایک غلام تھا جو آزاد آپ نے کر دیا تھا، ملیکہ اس کا نام تھا۔ تو مسجد میں یہ نماز پڑھ رہا تھا ملیکہ۔ عشاء کی جب نماز ہوئی تو اب یہ نماز پڑھ کے فارغ ہو گیا، اب جیسے تسبیح پڑھ رہا تھا تو سامنے حضرت امیر معاویہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو جب عشاء کی نماز مکمل ہو گئی تو آپ نے وتر کی ایک رکعت پڑھی، وتر کی ایک رکعت پڑھی۔ اب وہ جانتے تھے کیا مسئلہ ہے اس کے پیچھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ چونکہ وہ بہت قریب رہتے تھے انہیں معلوم تھا، ایک رکعت پڑھی۔ ان کو بڑی حیرت ہوئی ملیکہ کو کہ یار یہ امیر معاویہ کو کیا ہو گیا، ایک رکعت پڑھ رہا ہے وتر کی۔ چنانچہ یہ وہاں سے اٹھے اور اپنے آقا جو سابقہ آقا تھے اس کے پاس آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ امیر معاویہ کو سمجھاتے نہیں ہیں کہ وہ ایک رکعت وتر کی پڑھتا ہے، ہم سارے 3 رکعت پڑھتے ہیں، وہ ایک پڑھتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے بجائے اس کے، اب شرعی مسئلہ تھا، وہ اٹھ کے امیر معاویہ کے پاس جاتے اور اس سے پوچھتے کہ بھائی ہاں بھائی یہ تم نے کون سی نماز شروع کر دی ہے، ایک رکعت تم نماز وتر پڑھ رہے ہو، یہ کیا طریقہ ہے، ایسا کیا ہے ویسا کیا ہے، اس سے پوچھتے۔ ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ نے فرمایا اے ملیکہ معاویہ کو چھوڑ دے، معاویہ کو اس کے حال پہ چھوڑ دے، اس لیے کہ ہم جتنے یہاں صحابہ اس وقت موجود ہیں ہم سب سے بڑھ کر زیادہ علم والا معاویہ ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بہت زیادہ رہا ہے، اس نے ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، اسی لیے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل میں، ان کی سنت میں اس طریقے پر نماز پڑھی ہے جو تجھے ایک نظر آ رہی ہے، تجھے ایک نظر آ رہی ہے، لیکن اس نے وتر پورے ہی پڑھے ہوں گے، تو چھوڑ دے، وہ فقیہ ہے، وہ عالم ہے، وہ جانتا ہے۔
اب میں آپ کے ذہن میں سے کسی کو ہو سکتا ہے غلط فہمی پیدا ہو جائے، تو میں آپ کو اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ دن کی روشنی میں زیادہ سے زیادہ 4 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں ایک سلام میں، ایک سلام کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ کیا آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے اندھیرے میں کتنی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں ایک سلام کے ساتھ؟ کتنی رکعت کی آدمی نیت کر سکتا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ دیکھو کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو امیر معاویہ کو کیسے جانے گا کہ وہ کیا کر رہا تھا؟ میں آپ کو بتا دے گا، ایک سلام کے ساتھ 8 رکعتیں پڑھ سکتا ہے آدمی اندھیرے میں، یعنی مغرب سے لے کے تہجد تک ایک سلام کے ساتھ 8 رکعتیں پڑھ سکتا ہے وہ، اگر وہ چاہے تو 6 رکعتیں پڑھ سکتا ہے اگر وہ چاہے تو۔ سمجھ میں آ رہی؟ یعنی آپ نے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہا، اب اس کے بعد آپ نے ہاتھ باندھے، اب آپ 1 رکعت پڑھی، 2 پڑھی، پھر اس کے بعد عبدہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد، پھر یوم یقوم الحساب تک، پھر 3 رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، سبحانک اللہم و بحمدک کا پڑھا، پھر اس کے بعد 4 رکعتیں پوری کی، پھر اتحیات پڑھی، پھر یوم یقوم الحساب تک لے گئے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے 5ویں رکعت کے لیے کھڑے، پھر سبحانک اللہم سے شروع کیا، اور پھر اس کے بعد 6 رکعتیں کر کے 7ویں کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر سبحانک اللہ سے شروع کیا، اور 8 رکعتیں پڑھنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، باہر شریعت کے چوتھے حصے میں، جس کا جی چاہے جا کے پڑھ سکتا ہے، لیکن ہم لوگ چونکہ پتہ نہیں ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی مسئلے میں سے کسی مسئلے کا استعمال کر کے ایک ساتھ نمازیں پڑھی، اور وتر کو دوسری رکعتوں کے ساتھ شامل کر کے 1 رکعت الگ سے پڑھ لی۔ تو ان کو ایسے لگا کہ 1 رکعت پڑھی ہے، حالانکہ انہیں 3 رکعت پڑھی، وہ اس مسئلے کو نہیں جانتے تھے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کی غلط فہمی دور کر دی، فرمایا معاویہ کو چھوڑ دے، ہم سب سے زیادہ علم معاویہ رکھتا ہے۔ کیوں؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بہت رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز میں اکثر وہ ان کے ساتھ رہا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے، تو اسی میں سے کسی طریقے پہ آپ نے نماز پڑھی، تو تو چھوڑ دے اس کو، تو نہیں معاویہ کی علم تک یا اس کی نہیں پہنچ سکتا اس تک۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کمنٹ دے رہے ہیں۔ تو میں پھر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں، میرے بھائیوں دیکھو، صحابہ کرام علیہم رضوان جو ان کے ساتھ رہتے تھے، جو ان کے ساتھ رہتے تھے، آج کوئی شخص جس کی عمر 80 سال ہو، 85 سال ہو، 90 سال ہو، وہ آ کر آپ کو کہے سنو بھائی، میں نے قائد اعظم محمد علی جناح سے ملاقات کی تھی، وہ ٹوپی پہننے سے پہلے اپنے سر پہ یوں ہاتھ مارتے تھے پھر ٹوپی پہنتے تھے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اور ایک 40 سال کا نوجوان آ کر کہتا ہے کہ قائد اعظم جو ہے وہ ٹوپی نہیں پہنتے تھے، وہ ایسی عجیب آدمی تھے، فلانے تھے، ڈھمکانے تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، آپ 40 سال والے کی بات کو مانو گے یا 70، 80 یا 85، 90 سال والے کی بات مانو گے؟ بتاؤ۔ ارے ہاں ہوں تو کرو، کس کی بات مانو گے؟ وہ کس کی مانو گے؟ اس 90 والے کی نا، جو محمد علی جناح سے ملا ہے، جس کے سامنے محمد علی جناح تھا، اس کی مانو گے یا اس کے بعد والے کسی ٹٹ پونجیے کی مانو گے؟ تو آج انٹرنیٹ پر، آج جو یوٹیوب پر، آج جو فیس بک پر مختلف قسم کے شیطان الٹی بکواسیں کرتے رہتے ہیں، جنہوں نے 4 صفحے پڑھ لیے، وہ کہتے ہیں امیر معاویہ ایسا تھا، ویسا تھا، یوں تھا، وہ تھا، فلانا تھا، اور عبداللہ ابن عمر کے کمنٹ آپ نے سن لیے، عبداللہ ابن عباس کے تاثرات آپ نے سن لیے، سعد بن ابی وقاص کے تاثرات آپ نے سن لیے، عمر فاروق کے تاثرات آپ نے سن لیے۔ ارے جو لوگ موجود تھے وہ تو اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، اور اس کے بعد والے آج کے زمانے کے کتے ان کے اوپر بھونکتے پھرے۔ تو بتاؤ، ان کتوں کے بھونکنے کو مانو گے یا صحابہ کرام کے ان ارشادات کو مانو گے؟ کس کو صحیح مانو گے میرے بھائیو؟
تو جو صحابہ کرام ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کے ساتھ جنگیں جنہوں نے لڑی، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جنہوں نے نمازیں پڑھی ان کے ساتھ وہ امیر معاویہ کو زیادہ جانتے ہیں، یہ آج کل کے ٹٹ پونجیے جو 2-4 کتابیں الٹی سیدھی پڑھ کے اور امیر معاویہ کے لیے الٹی سیدھی بکواس کرتے رہتے، ان کی باتیں مانو۔ اور بالکل آخری بات کہ ان کے بھونکنے سے، ان کی بکواس کرنے سے امیر معاویہ کی شان میں کتنی کمی آئے گی بتائیے؟ کتنی کمی آئے گی؟ ایک رتی برابر بھی نہیں۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ سب جانتے ہوں گے، جب کسی کی غیبت کی جاتی ہے تو اگر وہ چیز اس کے اندر موجود ہو تب بھی غیبت کرنے والے کی نیکیاں نکل نکل کے اس کے اعمال میں جاتی ہیں جس کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے نا؟ اور اگر وہ صحابی ہو، اس کے بارے میں الٹی بات کی جا رہی ہو، تو بتاؤ اس سے بڑا بدبخت آدمی کون ہوگا جو صحابی پر کیچڑ پھینکتا ہوگا اور اپنی تباہی بربادی کو دعوت دے رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، مقام معاویہ، عظمت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی وما علینا الا البلاغ۔